बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 16 जून है, मंगलवार, और मैं दोपहर का वक्त है, यानी आफ्टरनून है, इस्लामाबाद में मैं आपसे मुखातिब हूँ। डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान से जो 4 अरकान हैं आज़ाद, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अलीम खान साहब की है उसमें शिरकत इख्तियार कर लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान अब अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये क्या इसके असरात होंगे, इस पर हम बात करते हैं। अडयाला जेल के बाहर आज अच्छा मजमा इकट्ठा हुआ और अभी तक जो खबरें आ रही हैं 10,000 तो नहीं, लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि ये तादाद जो है 1,000 या 1,500 से ज़्यादा ही है। वहाँ पर टोलियों की सूरत में लोग आए हैं और एहतजाज हुआ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद एक बहन की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। खूब नारेबाजी, और जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ वहाँ पर एहतजाज जारी है अडयाला जेल के बाहर। आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आई हैं उसमें ये मैं आपको विजुअल्स भी अभी भी दिखाता हूँ, आगे भी आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर जो एहतजाज है वो जारी है, कोई उसमें कमी नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ रहे हैं और मैं पहले भी ये बात बता रहा हूँ कि अब जो वहाँ पर सिचुएशन है वो बहुत ही परेशान कुन है, क्योंकि लोग जिस तरह खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे मामला ताकत का नहीं है, सूझबूझ का है। और ये जो बढ़ बढ़ कर तकरीरें कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान की अना का मसला है, हट जाएं इस बात से। जब कश्मीरी नहीं चाहते तो आप ये क्यों उन पर ठूंसते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत के लिए। कश्मीर में जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान के साथ वो लॉयल होगी। हाँ, हो सकता है चंद ताकतवर लोग जो वहाँ पर करना चाह रहे हैं वो शायद ना कर सकें, लेकिन कश्मीरी उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और ये इस वक्त जो वहाँ पर किया जा रहा है ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, और वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएं, ताकि जो बाहर से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है इलेक्शन में वो बंद हो सके। वो जो मुतालबात हैं उस पर पूरा कश्मीर, ओवरसीज़ कश्मीरी डायस्पोरा और बहुत सारे पाकिस्तानी इस पर मुत्तफ़िक हैं। ये पाकिस्तान जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ताकत के ज़रिए, वो ये सोचे कि वो क्या कर रहा है। खैर जनाब, अब जो सबसे बड़ी स्टोरी जो है, जो मुस्तकबिल का मंजरनामा जो बना रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कौमी असम्बली में पूरी आपको ये वाक़या आपको सुनाता हूँ। कौमी असम्बली का बजट इजलास, मेंबरान को बहुत ज़्यादा नहीं थे, तकारीर हो रही हैं जैसे होती हैं, तो अचानक एंट्री होती है। तमाम गर्दनें पीछे मुड़ती हैं, देखती हैं कि ये कौन आया। एंट्री किसकी है? वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी। वो अंदर आते हैं और यूं ही वो नशिस्तों के बीच में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो नून लीग के मेंबर्स और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स एहतरामन खड़े हो जाते हैं। ये वो मनाज़र हैं जो कभी मियाँ नवाज शरीफ आते थे या शहबाज शरीफ आते हैं तो हम देखते हैं, और हर आदमी जनाब मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब है। और लाइन बना के वज़ीर सरदार यूसुफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, फिर उसके अलावा मलिक इब्राहिम, नाम लें आप, जो भी नून लीग के अरकान वहाँ पर मौजूद थे, कतार बना के मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात और सलाम। और मैंने देखा बाज़ जो मेंबरान हैं उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वज़ीर दाखिला नहीं, वज़ीर आज़म साहब अंदर आ गए। इंतहाई ये जो लम्हात हैं उसमें मैं आपको आई विश कि हमें प्रेस गैलरी से इजाज़त होती को फुटेज बनाने की, तो मैं आपकी नज़र करता और आप देखते कि ये जो गुलहाय अकीदत मोहसिन नकवी साहब पे निछावर कर रहे हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये चीख चीख कर बोल रहे थे कि आने वाला वक्त किसका है, आने वाला वक्त किसका है। और इससे पहले मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि ये बड़ी एक बहस हो रही है कि ये क्रेडिट किसका है। ऑफ कोर्स क्रेडिट तो दिया मोहसिन नकवी साहब ने, लिखा कि यू डिड इट अगेन। अच्छा, फिर इसके बाद एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा पीटीआई वालों को, जो कुछ भी है, जितनी बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द, वो अपनी नशिस्तों से नहीं खड़े हुए। मोहसिन नकवी साहब इन सब
جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ممبران تھے ان سے ملنے کے بعد خود چل کر گئے اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی گوہر صاحب سے. یہ تصویر جو ہم نے لگائی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کی نشستوں پر جا کر محسن نقوی نے ان سے مصافحہ کیا. اسد کیسر ساتھ بیٹھے تھے گوہر صاحب کے, وہ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی انتظار میں تھے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ گفتگو ختم ہو تو میں ان سے ملوں. سرگوشی بیرسٹر گوہر نے کوئی 1-1.25 منٹ کی سرگوشی کی, ان کے کان میں محسن نقوی صاحب سر ہلاتے رہے. پھر انہوں نے مصافحہ کیا, اسد کیسر کے ساتھ بھی تھوڑی بات کی. شاہد کھٹک جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تھوڑی دور کھڑے تھے, بالکل بے نیاز, دیکھا نہیں انہوں نے محسن نقوی کی طرف. اور پھر اس کے بعد محسن نقوی اپنی نشست پر واپس آ گئے, تھوڑی دیر رہے اور پھر چلے گئے. لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے, میں فیصل واوڈا کی گفتگو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, سہیل وڑائچ کے کالم آ چکے ہیں, اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے. اچھا, ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جنیوا میں کیونکہ 19 تاریخ کو جمعے والے دن سائن ہونے ہیں اور ایران امریکہ ڈیل پر, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا, تو پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں صحافیوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے جنیوا میں. بڑے عرصے کے بعد قسمتیں کھلی ہیں, فری ٹکٹ اور جہاز, اور پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا. اینکروں کی لسٹیں بن رہی ہیں, ہر اینکر اپنا نام ڈلوانے کے لیے, ہر رپورٹر اپنا نام ڈلوانے کے لیے کہ چلو چلو سانو بھی لے چلو. اور وہ ہے نا کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے کار, تو وہ بالکل سارے جو ہے نا جانے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف صاحب اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. اصل رول جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کا ہے, تو اور دنیا بھی اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن ویسے جے ڈی وینس نے اپنی تقریر میں, جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا, کہہ دیا ہے کہ اب ہم براہ راست ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ہمیں کسی وچولے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا جی, اب ذکر کرتے ہیں ذرا اڈیالہ جیل کا. وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اور نعرے بازی, لیکن جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ایک ہمشیرہ کو اجازت مل جائے گی ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بھی کبھی کوئی ایک آواز اٹھتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یا جو اس وقت ایشوز ہیں جن سے غریب آدمی پریشان ہے اس کے حوالے سے, تو ہمیشہ یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ملاقات ہو گئی اور بس تاثر یہ آتا ہے کہ اب معاملات بہتر ہو گئے ہیں, بڑی شخصیت نے ملاقات کر لی ہے, اور اب عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ, عدالتوں میں ان کی پیشیوں کا معاملہ, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے گا اور ان سے جو بہنوں کی ملاقات شروع ہو جائے گی, یہ سب ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے پارٹی کو لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور آج یہ ثابت ہو گیا. اب 10,000 بندے تو نہیں آئے, اور لیکن جو بندے آئے ان کی خاصی بڑی تعداد تھی ماضی کی نسبت, اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں, کیونکہ شام تک یہ وہاں پر اجتماع ہوگا, نعرے بازی ہوگی. سہیل افریدی صاحب نہیں آئے, بہت سارے کے پی کے وزراء بھی نہیں آ سکے. تو اب اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سہیل افریدی صاحب نے اور مزمل اسلم صاحب نے ملنے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, اس پر جو اعتراضات تھے عدالت نے وہ اعتراضات نہیں ہٹائے, اگلی تاریخ دے دی اور کہا کہ اگر اعتراضات ہٹا دیے جائے تو ہم آج ہی سن لیں گے. تو وہ جو رویہ تھا اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں سنی جا رہی. ایک بات یاد رکھیں, جب تک پی ٹی آئی, یہ جو انڈیسائسو لوگ ہیں, ان سے جان نہیں چھوٹتی اور عوام خود یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کس طرح عمران خان کو لے کے آنا ہے, جیسے کشمیریوں نے اپنے لیڈرز کے بغیر ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنائی اور باہر نکلے اور اس وقت کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا. ادروائز یہ جو لوگ ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پوزیشن میں کبھی بھی آئیں گے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو انڈیپینڈنٹ ہو. کیونکہ ویسے تو حدیث شریف ہے نا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے, تو یا شاید یہ قرآن میں ہے یا حدیث ہے, لیکن ان دونوں میں سے ایک ہے. تو اب بہت سارے لوگ اس کو تبدیل کرتے ہیں حالات کے پیش نظر, یعنی تبدیلی نہیں کر سکتے کسی چیز میں بھی, وہ تو گناہ ہے,
لیکن وہ جس طرح سارکیسٹکلی کہنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ جابر حکمران سے پوچھ کر اگر آپ کلمہ حق کہیں گے تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ رات کو کہیں ہوتے ہیں، دن کو کہیں ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، لیکن حقیقت یہی ہے. دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی، یہ تصویر دیکھیں، علیم خان 4 جو اراکین اسمبلی ہیں وہاں پر ابھی آزاد جو الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے استحکام پاکستان میں پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ GB23 سے انور علی، GB24 سے اسد شفیق، اور GB15 سے محمد دل پذیر، اور GB3 سے امان علی. اور اب یہ 4 اراکین کے شامل ہونے کے بعد گلگت بلتستان میں علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ بھی کوالیفائی کر گئی ہے لینے کے لیے، اور اسپیشل سیٹ بھی. تو 6-7 اگر ان کے اراکین ہو گئے تو وہ تو ایک بڑی پوزیشن میں آ جائیں گے. پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی ڈیفیکٹرز بھی آ سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہ 6 آدمیوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. لیکن جو چلاس میں وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا، سڑکیں بند پھر کر دی گئی ہے، اس سے پہلے شارع کرم بند رہی ہے. تو دھاندلی کے خلاف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب احتجاج ذرا ووکل ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کتنا دباؤ ہے، لیکن لوگ نکل رہے ہیں، خواتین، مرد، عورتیں، بچے نکل رہی ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو ایک ڈس سیٹسفیکشن ہے، جو ایک حکومت سے لوگوں کا جو عدم اعتماد ہے وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے، اور بڑا ایک اس کا ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ جو سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں یہ اپنے بوجھ کے نیچے آ جائے گی حکومت، کیونکہ معیشت جو ہے وہ آگے اس کا جو جمود ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، نئی جابز نہیں آ رہی، نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور 4 سال سے یہ حکومت ہے اور سوائے نعروں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو میڈیا ہے وہ انتہائی ڈسگرنٹل ہو گیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم تبدیلی کی طرف گامزن ہیں، جس کا اشارہ آج ہمیں اسمبلی میں نظر آیا محسن نقوی کے استقبال کی صورت میں، اور فیصل وابڈا جو گفتگو کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس حکومت سے تنگ ہیں. مریم نواز صاحبہ کی انٹری ہو گئی ہے، انہوں نے بجٹ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت کی ہے، اور جس سے جو ان کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ سب کیا سرائیاں اب ختم ہو گئی ہیں. لیکن فیصل وابڈا کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک چیف منسٹر کی خاتون جو ہیں ان کے نیچے وہ اربوں روپے بنا رہی ہیں، یہ بڑی الارمنگ ہے. اور ہر بندہ یہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اچانک اتنی بد اعتمادی کیوں ہوئی ہے، کیا وجہ ہے. بہرحال ہمیں یہ پتہ چلا تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.